ورنہ حسد تمہیں اکیلا کر دے گا، حسد تمہیں اکیلا کر دے گا، بلکہ تم جس کو خیر میں آگے بڑھتے دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ابو بکر صدیق کہ ان کی تو صحبت اور ان کا صحابی ہونا تو ایسا ہے کوئی اس کا انکار کرے تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، یہ درجہ اللہ نے دیا۔ مگر نیکیوں میں کیسے آگے بڑھے ہوئے، اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو آسمان دیکھا ستاروں سے بھرا ہوا، بے شمار ستارے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے جتنے یہ ستارے ہیں اتنی نیکی بھی کسی کی ہوں گی؟ جتنے یہ ستارے آسمان کی اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے، عمر کی اتنی نیکی تھے ستارے۔ تو عائشہ کو فکر ہوا کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہو گئیں تو کہیں میرے ابا جی کی تو نہ کم نہ ہو جائے، میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ ہاں، ڈرتے ڈرتے عائشہ نے پوچھا اور میرے ابا جی کی کیا ہوگی جی نیکیاں جب عمر کی اتنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے باپ کی تو نیکیاں، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے ستارے تو نے دیکھے عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن یہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، اور تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں، ایک رات کی۔ ایک رات کی نیکیاں تم فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور آل عمر کی قیامت تک کی سارے اعمال کی اور ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، ایسے اس درجے کے لوگ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اپنے چھوٹوں سے فائدہ اٹھانا، یہ دونوں طواف کر کے نکلے، یہ باہر آگے طواف کر کے حرم سے، تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لے کر آ رہا ہے، عام آدمی کوئی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے، تو کہنے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس وقت، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا، ہماری حیثیت کیا، اس کی حیثیت کیا، چلو اس کے پیچھے پیچھے ہم اس سے دعا کے لیے کہیں گے۔ چنانچہ دونوں واپس آئے مطاف میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا کہ تو اپنی ماں کو طواف کرا رہا، دعا کر رہا، میرے لیے بھی دعا کر دے۔ تو اس نے دعا کرتے کرتے کہا اے اللہ عمر کی مغفرت کر۔ نوجوان نے ماں کو طواف کراتے کراتے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کر دی۔ جی ہاں، ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس پلٹ کر آویں، بتاؤ وہ میدان، محنت کے میدان میں، مشوروں میں، کام کے تقاضوں میں ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ جی ہاں، اتنے بڑے ہو کر ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس آ رہے مطاف میں کہ چلو اس کے پیچھے پیچھے اس سے دعا کے لیے کہیں گے۔ تو میں نے ایک بات، بنیادی بات عرض کی ہے کہ یہ کام اجتماعی کام ہے، یہ کام اجتماعی کام ہے اور اللہ لینے والے ہیں۔ مولانا ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، حالانکہ بہت کمزور پرندہ ہے، ابابیل بہت کمزور پرندہ ہے، بہت کمزور ہے،
سارے پرندے زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے اگر یہ گر جائے زمین پر تو اس سے اٹھا نہیں جاتا، یہ اڑتا رہتا ہے۔ یہ آوے گا تو گھونسلے میں اپنے چھتوں میں بنا لیتے ہیں اندر ابابی، گر جائے نیچے توڑنا مشکل۔ سب سے کمزور چڑیا ہے، سب سے کمزور چڑیا سے سب سے بڑی طاقت کو ختم کرایا، تو کام اللہ کا ہے، وہ چڑیا سے کام لے لیں۔ معالیہ صاحب فرماتے تھے کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے کام کیوں لیا گیا؟ اللہ کا کام ہے، اسے چاہیں لے لیں۔ کیا ابابیل سے کام لے سکتے ہیں؟ تو انسان تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہے، کہ ساتھی ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں، کہ آؤ ان کا ساتھ دو، آؤ ان کی مدد کرو، آؤ ان کے ساتھ چلو۔ یہ نہیں کہ اگر یہ کریں گے تو ہم ہی کریں گے، یہ نہیں، صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، تاکہ تمہاری اجتماعیت باقی رہے، تمہاری اجتماعیت باقی رہے۔ ہاں، اجتماعیت کے اصول ہیں، یہ اجتماعیت کے اصول ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی، ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں۔ اور دنیا سے اللہ کو نفرت ہے کہ دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں۔ حکومت کا حکومت سے مقابلہ، تاجر کا تاجر سے مقابلہ، زمیندار کا زمیندار سے مقابلہ، دنیا کے کام سارے آپس کے مقابلے سے چلتے ہیں، اور دین کے کام آپس کے تعاون سے، آپس کی دوسرے کی مدد سے چلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اجتماعیت پر آئے گی، اللہ کی مدد اجتماعیت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئے گی وہ آپس کی اجتماعیت پر آئے گی۔ اور اس اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے اسباب ہیں۔ اور ایک دوسرے کام آدمی جب آ سکتا ہے جب ہمارے اندر تواضع ہو، کیا ہو؟ تواضع، جی ہاں، کیونکہ حسد پیدا ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، اور تعاون کرتا ہے آدمی تواضع کی وجہ سے۔ سب سے بنیادی صفت ہے یہ تواضع، کہ ہمارے اندر تواضع ہو، کہ چھوٹے بن کر کام کرو، کیا بن کر؟ چھوٹے بن کر، جی ہاں۔ یہ کہیں کہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے سوئی، جو کپڑے کو ملانے کا کام کرتی ہے، تاگا پرونے کے لیے، کپڑے کے اندر تاگا پرونے کے لیے سوئی کا استعمال ہے، بہت چھوٹی، بہت معمولی چیز ہے۔ کہ تم سب سے چھوٹے ہو جاؤ تو چھوٹے بن کر تم سب کو جوڑ لو گے۔ اس لیے انبیاء کی صفات میں سب سے بڑی صفت تواضع ہے۔ کیا ہے؟ تواضع، جی ہاں۔ بادشاہوں کے مزاج میں کبر ہوتا ہے، وہ تکبر سے ملک چلاتے ہیں، اور نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، جی ہاں۔ آپ پر نبوت پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فاقے والی بھی، تو آپ نے فاقے والی نبوت اختیار کی۔ ساتھی طبیان عالم امیر حضرت جی مولانا صاحب کا اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔